الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. کتب علیکم لازم کیا گیا ہے تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترک خیرا اگر اس نے مال چھوڑا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف وصیت کر جانا والدین اور قریبیوں کے لیے دستور کے ساتھ، حقا علی المتقین حق ہے تقوی والوں پر. فمن بدلہ بعدما سمعہ پس جس نے بدل دیا اس کو اس کے سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے بدل دیا اس کو. ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. فمن خاف من موص پس جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن چکاؤ کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم پس اصلاح کر دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 22واں رکوع آیت نمبر 180، 181 اور 182 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم ارشاد فرمایا. آج کے سبق میں بھی معاشرے ہی کی اصلاح کا ایک حکم ہے کہ میراث میں شرعی دستور کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ کی جائے. حکم یہ ہے کہ ایک آدمی کو جب موت قریب آئے اور آثار موت نظر آئیں تو اس کو وصیت کر لینی چاہیے اپنے والدین کے لیے اور اسی طرح دیگر قریبی رشتہ داروں کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت میراث سے منسوخ ہے. آیت میراث سورۃ النساء میں موجود ہے جہاں پہ ہر وارث کا حصہ متعین ہے. بعض آیات قرآن پاک میں منسوخ ہوئیں، جیسے ہم
پہلے پڑھ چکے ہیں پہلے سپارے میں، تو یہ بھی منسوخ ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین کے حصے جب نازل نہیں ہوئی تھے یہ تب تک حکم تھا کہ والدین کے لیے یا دیگر رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے کہ فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو۔ اس طرح تو ٹھیک ہے، منسوخ ہے، یعنی اب اس کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ حصے شرعاً مقرر ہیں اور متعین ہیں، لیکن تاہم اس اعتبار سے منسوخ نہیں ہے کہ وہ موت سے پہلے یہ وصیت کر کے جائے کہ میری میراث شریعت کے قوانین کے مطابق تقسیم کی جائے۔ یہ وصیت تو اب بھی کرنی چاہیے، بے شک۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تب بھی لازم وہی ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ اس کے مطابق تقسیم کی جائے، لیکن پھر بھی انسان کو خود بھی تو چاہیے نا کہ وہ یہ نصیحت کر کے جائے کہ میرے بعد کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، جس وارث کا جو بھی حق جہاں بنتا ہے اس کو پورا پورا دیا جائے۔ ایک اور اس کی تیسری توجیہ مفسرین نے یہ بھی کی ہے، کیونکہ کافر جو ہیں وہ اہل ایمان کے وارث نہیں ہوتے، یہ وراثت جو ہے اس کی کفر کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر والدین یا کوئی قریبی کافر ہوں تو ان کے لیے کوئی وصیت کر دینی چاہیے، کچھ نہ کچھ، یعنی ان کو بھی دے دینا چاہیے رشتہ داری کی وجہ سے، اگرچہ وہ پورے حصے جو ہیں شریعت نے بیان کی ہیں وہ ان کو نہیں ملیں گے۔ بہرکیف خلاصہ یہ نکلا کہ وارثوں کو یا کسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، تبھی معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، اور معاشرے میں ایک بگاڑ کی ایک وجہ دوسروں کی حق تلفی بھی ہوتی ہے۔ جب ایک کی حق تلفی کی جاتی ہے دوسرا طیش میں آتا ہے، پھر آگے کئی غلط اقدام اٹھائے جاتے ہیں اور معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ہر ایک آدمی دوسرے کے حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کرنے والا ہو تو معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا، معاشرے میں بد امنی پیدا نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یہی ہے کہ دوسروں کی حق تلفی نہ کی جائے، بالخصوص میراث کے میں اور وراثت میں کسی کی حق کو ضائع نہ کیا جائے، نہ کسی کو محروم کیا جائے۔ کیا ارشاد فرما کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتبہ کا معنی لکھا گیا ہے، یعنی لازم کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے تم پر۔ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت حاضر ہو، یعنی آثار موت نظر آ جائیں۔ اب کل کے سبق میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، لازم کیا گیا ہے۔ اور یہاں آج کے سبق میں یا ایھا الذین آمنوا کوئی نہیں فرمایا، صرف فرمایا کتب علیکم۔ مفسرین نے یہاں سے بھی نقطہ نکالا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی کرنا، اگرچہ حکم تو یہاں بھی اہل ایمان ہی کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہ کہہ کر یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی ایماندار نہ بھی ہو تب بھی یہ بات اس کے ذہن میں بھی آتی ہے کہ کسی کا حق ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ اتنا ایک فطرتی بات ہے، ایک اسلام کے علاوہ بھی انسانیت کی حد تک ہر بندے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کا حق ہے تو اس کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، حق حقدار کو ہی دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کتب علیکم، تم پر یہ لازم کیا گیا ہے، اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کسی کو موت آ جائے، ان ترک خیرا، بشرطے کہ اس نے مال چھوڑا ہو، خیر کا معنی یہاں پر مال ہے، اس کے پاس کوئی مال ہو، ظاہر بات ہے مال ہوگا تو میراث تقسیم ہوگی، اگر مال ہی نہیں ہے تو پھر تو میراث کی تقسیم کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ فرمایا اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو پھر اس پر یہ لازم ہے الوصیت للوالدین والاقربین، کہ وصیت کر جائے والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، شرعی دستور کے مطابق، معروف یعنی اچھے طریقے سے، مطلب شرعی دستور کے مطابق یہ وصیت کر جائے کہ میری میراث شرعی قوانین کے مطابق تقسیم کی جائے۔ زمانہ جہالت میں عورتوں کو بالکل میراث میں کچھ نہیں ملتا تھا، اور حالت یہ تھی کہ یتیم چھوٹے بچوں کو جو نابالغ ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا، اور قانون یہ تھا کہ میراث میں اس کو حصہ ملے گا جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر لڑائی کرنا جانتا ہو، جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر لڑائی نہ لڑ سکتا ہو اس کو میراث میں کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ
عورتیں وہ بھی محروم ہو جاتی، اور جو چھوٹے بچے نابالغ ہوتے تھے وہ بھی محروم ہو جاتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ظالمانہ قانون تھا۔ کئی لوگوں نے آ کر شکایت بھی کی، خواتین نے، یا رسول اللہ شوہر فوت ہوا، اس کی جتنی میراث تھی اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لی، میں اس کی بیوی تھی، مجھے کچھ نہ ملا بوجہ عورت ہونے کے، اور اس کے بیٹے یعنی میرے بیٹے وہ بھی چھوٹے نابالغ تھے، ان کو بھی کچھ نہ ملا نابالغ ہونے کی وجہ سے، تو ہم یعنی میں اس کی بیوی تھی، یہ اس کے بچے تھے، یہ تو ہو گئے محروم، اور دیگر رشتہ داروں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو فرمایا کہ یہ ظلم اور کسی کی حق تلفی یہ جائز نہیں ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، تقوی والوں پر، یعنی ہر متقی آدمی اس پر لازم ہے کہ وہ یہ وصیت کرے کہ میری میراث میں سے کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، نہ حق کسی پر ظلم نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نہ حق کسی کی ایک بالشت زمین بھی قبضے میں کی، ایک بالشت، آپ نے ارشاد فرمایا طوّ کا بھی، یہ دن قیامت کے جو نیچے 7 زمینیں ہیں نا، 70 ارضین، 7 زمینیں جو ہیں، ان ساری زمینوں کا بوجھ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کو اللہ وجود بڑا عطا کریں گے اور اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور وہ محشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے گھومے گا اور دکھایا جائے گا کہ یہ وہ ذلیل ہے جس نے دوسروں کا حق ضائع کیا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ناحق کسی کی زمین کو قبضہ میں کیا، اس کی وہ حصہ جو اس نے ناحق لیا تھا وہ جہنم میں نیچے پھینکا جائے گا، اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں عرض کر دوں۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک زوردار آواز آئی، صحابہ ڈر گئے، آپ نے پوچھا پتہ یہ آواز کیسی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں سمجھ آئی۔ فرمایا دوزخ میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا جو 70,000 سال کے بعد گہرائی تک پہنچا ہے، یہ اس کی آواز اللہ نے سنائی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ خیانت والی یا دوسروں کے حق والی زمین کو وہ 70,000 سال کی مسافت نیچے دوزخ میں پھینکا جائے گا، اور اوپر سے اس جہنمی کو پھینکا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ وہ جو تو نے مال دنیا میں جمع کیا تھا نا دوسرے کا، وہ پڑا ہے اور اس کو نکال کر لے آ۔ اب آپ خود سوچیں کہ وہ زمین کا حصہ، زمین کا ٹکڑا اٹھانا اور پھر آگ کے اندر اٹھانا، پھر اتنی گہرائی میں اٹھانا، پھر اتنا اوپر لے کر آنا، یہ کہاں ممکن ہے؟ وہ اٹھاتا رہے گا، وہ اٹھاتا رہے گا، وہ اٹھاتا رہے گا، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال اس میں لگ جائیں گے، آگ میں جلتا بھی رہے گا، اس کو اٹھاتا بھی رہے گا، بالآخر وہ اٹھا لے گا، اور اٹھا کے پھر اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا، اتنا وزن، اور آگ میں مسلسل جلتا جا رہا ہے، اوپر اٹھے گا، پھر پاؤں تھڑکے گا، پھر نیچے گرے گا، پھر اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گا کئی ہزاروں سال میں، پھر یہ اوپر آتے حتیٰ کہ یہ ساری مسافت بھی ایک دن اوپر طے کر لے گا، اور قریب جب آئے گا تو اوپر سے فرشتہ اس کو مار کر پھر نیچے گرا دے گا۔ فرمایا یہ سزا ملے گی دوسروں کے حق کو قبضے میں کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں بھی ہے، آگے 4 پارے میں آ رہا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کو دن قیامت کے سامنے لائے گا، اس کی خیانت کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ دیکھیں گے کہ اس نے یہ خیانت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، منار کہتے ہیں بننا کو، ایک طرف ایک بندے کی زمین ہے، ایک دوسرے بندے کی زمین ہے، جو بیچ میں بننا اور نشان ہوتا ہے۔ دیہاتوں میں جب کھلی زمینیں ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ واضح ہوتا ہے، یہاں پہ صرف بعض نشان لگا دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے زمین کے وہ بننے ان کو تبدیل کیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ باقی تو کسی کی جائیداد پہ ناقابل قبضہ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جس نے وہ منار الارض کو تبدیل کیا، اس بننے اور نشان کو تبدیل کیا، آگے پیچھے کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ مرنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ دوسروں کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے صحیح وصیت کر جائے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اگر کسی نے بدل دیا سن لینے کے بعد، وہ تو کہہ گیا کہ بھائی میری میراث شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے، لیکن بعد والوں نے پھر گڑبڑ کر لی،
ظاہر بات ہے اب اس میں تو اس کا تو کوئی قصور نہیں. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے. مرنے والے پر اب کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے تو اپنے طور پر درست بات کہہ دی ہے اور وہ کہہ کر چلا گیا ہے. اب عمل کرنا ان کا کام تھا، انہوں نے نہیں کیا تو یہ گناہ گار ہوں گے، اب اس پر کوئی گناہ گار نہیں ہے. بے شک ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب ایک آدمی وصیت کرنے لگا ہے جی. اکثر موت کے آثار جب آتے ہیں، برادری والے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، رشتہ دار پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بندہ کوئی سب کے سامنے بھائی آ جاؤ بھائی ایک بات تم سے کر لوں. اب عموماً بعض جگہوں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ بھائی یہ نصیحت کرنے والا، وصیت کرنے والا کس کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہے اور کس کے ساتھ اس کا اچھا تعلق نہیں. مثال کے طور پہ بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، ایک کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ کم ہوتا ہے. اسی طرح بیٹیوں میں بعض کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے، بعض کے ساتھ ہوتا ہے نا اس طرح، اور رشتہ داروں کو پتہ بھی ہوتا ہے. اس لیے وصیت کرنے والے کے پاس جو بندہ بیٹھا ہے اور وہ وصیت کرنے لگا ہے اور بندے کو اندازہ ہے کہ یہ کسی کو محروم کرے گا، کسی وارث کو کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا، یا کسی وارث کو زیادہ دے گا، جھکاؤ کہیں زیادہ ہے کسی کے ساتھ اس کا ہے، تو اس کو چاہیے پاس بیٹھے ہوئے کو کہ وصیت کرنے والے کو سمجھائے کہ دیکھو تیرا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے یا ناراضگی ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو میراث ہے نا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، اس میں گڑبڑ نہ کرنا. اگر کسی کو تو محروم کرے گا تو گناہ گار ہوگا. کیوں اپنی قبر کو خراب کرتا ہے، کیوں اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ اسے سمجھائے. اگر کوئی یہ اندازہ ہو نا کہ یہ میراث میں کوئی رد و بدل کرے گا یا کسی کی حق تلفی کرے گا، تو پاس بیٹھے رشتہ دار کو چاہیے کہ اس کو سمجھائے کہ اس طرح نہ کر، دیکھو یہ تو دنیا سے ویسے بھی جا رہا ہے، تو اپنی آخرت کی فکر کر. وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، کھائے ٹبر تے سودے قبر، کھائے ٹبر تے سودے قبر. تم اپنی قبر کو کیوں خراب کرتے ہو؟ تم اپنی آخرت کو کیوں خراب کرتے ہو؟ کسی کو محروم کرنے کا شرعی طور پر کسی کو جواز نہیں ہے. سورۃ النساء میں جہاں میراث کا تذکرہ ہے نا، وہاں تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ، یہ حصے فرض کیے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ ہم نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھے نا، ابھی ہم سارے مشورہ کریں بھائی جناب کل سے جناب ایسے کر لیتے ہیں، چونکہ لوگوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہوتا ہے، ایک پڑھ لیتے تو ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا فرض ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. جیسے اس فرض میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی نا، ایسے ہی میراث میں جس کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ بھی نصیبا مفروضہ، وہ بھی فرض ہیں اور ان میں بھی کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ فرماتا ہے فمن خاف، جو کوئی خوف کرے من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن اور اسمن، جھکاؤ کا یا گناہ کا. ایک طرف جھکاؤ اس کا زیادہ ہے تو ظاہر بات ہے یہاں اس کی طرف فیصلے کرنے کا انداز اس کا اور ہوگا. گناہ کا ایک کی طرف گناہ کرے گا یعنی ایک کی حق تلفی کر لے گا، اس کی طرف اس کی نہیں بنتی، یہاں حق تلفی کر لے گا، جھکاؤ کا ہو یا گناہ کا ہو. اور جنفن اور اسمن کا معنی ایک اور مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جنفن اس گناہ کو کہتے ہیں جو انجانے میں ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے. بندہ کہے چلو جی خیر ہے جی فلانا بیٹا وہ بڑا سوکھا ہے جی، اس کے پاس تو کاروبار ہے، اس کا اپنا ٹھیک ٹھاک ہے، فلانا غریب ہے اس کو زیادہ دے دو. فرمایا نہیں، یہاں یہ بھی نہیں کرنا، جو اللہ نے اس سے مقرر کیے ہیں وہ کرو. پھر آگے وہ امیر ہے تو اس کو چاہیے وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، وہ الگ چیز ہے، لیکن جو فرائض ہیں وہ برابر حصے تقسیم ہوں گے. تو انجانے میں بعض دفعہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کا ڈر ہو، یا اسمن جان بوجھ کر کوئی غلطی کر رہا ہے، خواہ مخواہ کسی کو محروم کرنا چاہتا ہے، ان دونوں باتوں میں سے کسی بات کا خطرہ ہو تو فاصلح بینہم، اصلاح کر دے ان کے درمیان، یعنی ان کو بات سمجھا دے. فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ اس پر الٹا اجر ہوگا، اس نے اصلاح کر دی ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تو عام لوگوں کو بخشنے والا ہے، جو اتنی اصلاح کی بات کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو کیوں نہیں بخشے گا. مطلب یہ ہے یہ اصلاح کرنے والا اگر کسی کی خیرخواہی میں سیدھی بات کہے گا، اس سچی بات کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. کتب علیکم، لازم کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت،
جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، ان ترکا خیرا، اگر اس نے مال چھوڑا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین، وصیت کر جائے والدین اور قریبیوں کے لیے، بالمعروف، شرعی دستور کے ساتھ، حقا علی المتقین، حق ہے تقوی والوں پر، فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پس جس کسی نے بدل دیا اس کو سن لینے کے بعد، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جنہوں نے بدل دیا اس کو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے، فمن خاف من موص جنفا او اثما، پس جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے چکاؤ کا یا گناہ کا، فاصلح بینہم، پس اصلاح کر دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، پس کوئی گناہ نہیں اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔